الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ 2 کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے۔ لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ لونڈیوں کو 10 کے بجائے نصف یعنی 50 کوڑوں کی، 100 کے بجائے نصف یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ کو تعزیری سزا ہوگی۔ لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اس لیے فراہم کی ہے کہ انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس کمزوری کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے، یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہے، اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے یعنی عقل کی کمی کے باوجود ایک مرد کو آسانی سے اپنے دام میں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔
بالباطل یعنی دھوکے سے نہ کھاؤ، اس کا مطلب ہے دھوکہ، فریب، جعل سازی، ملاوٹ کے علاوہ تمام کاروبار بھی شامل ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے، مثلا بلا ضرورت فوٹوگرافی، ریڈیو، ٹی وی، VCR، ویڈیو فلموں کا بنانا اور بیچنا وغیرہ، یا سب چیزوں کی مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو، یعنی رضامندی کے ساتھ تو کاروبار کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ لین دین حلال چیزوں کا ہو۔ حرام چیزوں کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود بھی ناجائز ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا۔ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرنے کا مطلب خودکشی نہ کرنا، یا کسی گناہ کو کرنا، یا پھر جو ہے کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی منہیات کا ارتکاب، جس سے منع کیا گیا اس کو کرنا، جانتے بوجھتے ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا انجام رب نے بتایا کہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام منکرات اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔